معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 سے 10 ہے۔ حامیم، حامیم حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے۔ حامیم حامیم والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو واضح ہے، المبین جو واضح کتاب ہے، الکتاب کتاب کی قسم، المبین جو واضح ہے، جو کھول کے بیان کر دینے والی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ کیا کہ قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، تو آپ کو پتا ہے صرف اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ کوئی کہتے ہیں جی ماں کے سر کی قسم، بیٹے کے سر کی قسم، تو بھائی قسم جو ہوتی ہے نا، نہ ماں کے سر کی ہوتی ہے، نہ باپ کے سر کی ہوتی ہے، نہ بیٹے کے سر کی ہوتی ہے۔ یہ جہالت ہے، صرف قسم صرف اللہ کے نام کی۔ تو کیا قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اب اس میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اللہ نے کھائی ہے کتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، اور ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ کھائی ہے، تو یہاں سے تو جواز نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے مراد اہل سنت، اب اہل سنت سے مراد مزید کھول لیا جائے اس بات کو، تو اہل سنت سے مراد یہ جو تین گروہ ہیں، اہل حدیث، اہل سنت حنفی بریلوی، اہل سنت حنفی دیوبند، یہ تینوں اہل سنت ہیں۔ اچھا جی، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے، سو اللہ کی صفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو ان دلائل کے ساتھ یہی مجھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی اور قرآن کی، اللہ کی اور قرآن کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کیونکہ جو مخلوق کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ قسم کے بارے میں یہ اصول سمجھ لیں۔ تو بعض لوگ قرآن سے بھی منع کرتے ہیں کہ قرآن کی بھی نہیں قسم کھائی جا سکتی، لیکن ان کی بات زیادہ درست معلوم نہیں ہوتی، زیادہ درست معلوم یہی ہوتی ہے جو میں نے عرض کر دی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اِنَّا کا معنی بے شک، نون زبر الف نا ہے تو بے شک ہم نے، جعلنا، جعلا کا معنی بنایا، نون کھڑی زبر نا، نون کا مطلب ہم نے اس کو، یعنی اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے قرآنً، یعنی اس کتاب کو، یہ جو واضح کتاب ہے نا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، عربیًا، عربی میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اچھا جی، تو یہ قرآن مجید عربی میں نازل کیا گیا۔ عربی زبان جو ہے فصحیٰ زبان ہے، آسان ہے اس کو سمجھنا، ہر ایک کے لیے اس کو بولنا سمجھنا آسان ہے اس لیے۔ اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم ہر علاقے میں اس کی مقامی زبان میں دینی چاہیے، یعنی جو تعلیمات ہے، دیکھیں نا اب کہاں سے نکلا یہ، تاکہ تم سمجھو، لاجک بیان کی گئی سمجھنے کی، یعنی عرب مخاطب تھے پہلے، اب چونکہ ہم پاکستان میں پڑھا رہے ہیں، اب یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو بھی سمجھے، کیونکہ ایک وقت تھا قرآن مجید کا جو ترجمہ سب سے پہلے کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اور ان کے کزن جو تھے انہوں نے، تو ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے کہ تم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان کی بات غلط ہے، کیونکہ آپ جس زبان میں، انگلش والے لوگ بیٹھے ہیں تو انگلش میں ان کو سمجھاؤ، عربی والے عربی میں سمجھاؤ، سنسکرت والے سنسکرت میں، پنجابی والے پنجابی میں، ہر زبان میں اس کے ترجمے بھی ہونے چاہیے، ہر زبان والے لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہو اسی زبان میں جو وہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ عرب سے بات کی جا رہی ہے تو کہا تم عربی میں اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اب علت کو پورا کرنا ہے، ہم نے جو رب نے یہاں علت بیان کی اس کو پورا کرنا ہے، یعنی یہ قرآن کا مقصد ہے۔ علت کیسے پوری ہوگی؟ مقامی زبان میں کریں گے، پشتو میں بھی ہو، پنجابی میں بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اردو زبان میں جو ہے بہت زیادہ مواد قرآن مجید کا اردو زبان میں ہے۔ یہ جو علاقہ ہے بر صغیر کا، جس میں پاک و ہند ہے، انڈیا اور پاکستان ہے،
بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیا جائے، لیکن زیادہ تر بنگلہ دیش میں اردو سمجھی تو جاتی ہے، لیکن اس میں اردو میں زیادہ کام نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا میں اردو میں بہت زیادہ کام ہے. اردو میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی سے بھی زیادہ اردو میں کام ہوا ہے قرآن مجید پہ، اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے اردو میں. تو یہاں سے سمجھ آئی ہے کہ مقامی زبان میں سمجھنا چاہیے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ قرآن مجید حاصل کیا گیا ہے، اس کا ماخذ ہے ام الکتاب، لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہاں. لدینا، جو ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والا ہے. وہ اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والی وہ کتاب ہے جہاں سے یہ لی گئی ہے. یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے لی گئی ہے. ایک قرآن مجید جو اخذ کیا گیا ہے، جو لیا گیا ہے، وہ لوح محفوظ سے ہے، جو ایک حصہ ہے جس میں ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، اس کا ایک حصہ قرآن مجید ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. چونکہ یہ سورہ بھی مکی ہے، تو مکے والے جو تھے وہ بہت متکبر تھے، قرآن کو سنتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم اس ذکر کو تم سے ہٹا لیں، صفحاً اعراض کرتے ہوئے، مطلب اس لیے تمہارے سے اعراض کر لیں کہ تم پہ یہ رحمت نازل نہ کریں کہ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، چونکہ تو تم سے قرآن کو دور کر دیا جائے، تمہارے اوپر نازل نہ کیا جائے، تو تم کیا یہ چاہتے ہو؟ تو مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ اب تم برے لوگ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس نعمت سے محروم رکھا جائے. موقع ہر ایک کو دیا جائے گا تاکہ اس کو سمجھے، تاکہ کوئی نصیحت حاصل کرے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کئی نبی بھیجے ہیں، فی الاولین، پہلے لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، کوئی بھی نبی نہیں آیا کہ لوگوں کے پاس الا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر اس کا مذاق وہ اڑاتے تھے. کوئی بھی نبی، ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا. جتنے بھی نبی آئے. اب ایک اس بات کو سمجھے، سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور ان کی حکومت جنوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کے اوپر بھی الزام لگے، حالانکہ وقت کے بادشاہ ہیں، نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ تھے، سلطان ان کے پاس تھا. کیا مذاق ان کا اڑایا گیا، کیا ان کو تمسخر کیا گیا، جادوگر کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جادو کے بل کے اوپر یہ حکومت چلا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو جن لوگوں کے پاس نبی گئے نا، جو مذاق اڑاتے تھے، ہم نے ہلاک کیا ان میں سے جو زیادہ سخت سزا وہ تکلیف دینے والے تھے نا نبی کو، یعنی وہ مسلمانوں کو ماننے والوں کو، ان کو زیادہ سخت ہم نے سزا دی. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، جو بڑے بڑے لوگ جو دشمن تھے انبیاء کے، ان کو ہلاک کیا ہم نے. یعنی جو جتنا زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہوگا، اتنا زیادہ اس کو تکلیف سخت دی جائے گی. اب دیکھیں سویڈن میں ایک بندے نے قرآن کو جلایا ہے، اس نے پہلے اپلیکیشن دی عدالت میں، بیسیکلی عراق کا پہلے مسلمان تھا، وہ مرتد ہوا ہے، عراق کا ہاں جی مرتد ہو گیا، پہلے مسلمان تھا، تو اس نے پہلے عدالت میں کوئی دعویٰ شعویٰ کیا، اس نے اجازت لی، تو وہ دشمن تھے پہلے. ہاں، تو جو جتنا زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، پھر اس کی سزا بھی اور اس کا وہ جو ریزلٹ ہے اور اس کو سزا بھی اتنی سخت ملتی ہے. جی والا انسان تو ہوں، بڑے لوگ ہیں جی، مسلمان ہیں اور مرتد ہو گئے. مرتدین کے فیس بک کے اوپر گروپ بھی ہیں جو لوگوں کو مرتد کرتے ہیں دوبارہ. والا انسان تو ہوں من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لیقولن خلقہن العزیز العلیم، کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے غالب نے، علیم نے، جو ایک ہی ہے رب. ہندو اوپر رب بھگوان کہتے ہیں، اللہ اوپر. سکھ، یہودی، عیسائی، پارسی ساری کہتے ہیں، اور یہ جو نہیں نہ مانتے وہ بھی کہتے ہیں او مائی گاڈ، اللہ کا نام وہ بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں نا. جتنا مرضی کوئی دہریہ ہے، جتنا مرضی کوئی رب کا منکر ہے نا، اس کی زبان سے نکلتا ضرور ہے گاڈ، او مائی گاڈ ہے. تو بائی گاڈ لفظ بہت چلتا ہے، بائی گاڈ، او مائی گاڈ.
یہ لفظ جی جی بائی گاڈ بھی وہ استعمال کرتے ہیں انگریز. تو اللہ نکلوا دیتا ہے. اللہ زی جعل لکم الارض مہدا، جس طرح اللہ تعالیٰ یجوج مجوج سے نکلوا دے گا انشاءاللہ. اللہ تو اللہ ہے. اللہ زی جعل لکم الارض مہدا، وہی ذات ہے جعل لکم الارض مہدا جس نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا. زمین کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے، آپ کی سوچ ہے. سپیڈ سے، اگر آپ کو ویڈیو دیکھیں اس کی جو بنی ہوئی ہے، چاند سے کسی نے بنائی ہے، اوپر سے فضا سے بنائی ہے، بہت سپیڈ سے پنکھے سے زیادہ تیز گھوم رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں جی آپ سب کہہ رہے ہیں پنکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے. اور سائنس یہ نہیں کہ سائنس کہتی ہے آپ یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دیکھ لیں. اللہ نے کہا کہ دیکھیں پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اس بات کی کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا. بھائی اس میں کیا کیا کاریگری ہے، بس ہے بچھونا تو بس ٹھیک ہے بچھونا، ہم چلتے ہیں اس کے اوپر. اب آ کے زیادہ یہ سمجھ آئی کہ یہ تو حرکت بڑی تیزی سے کر رہی ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. بلائی سطح پہ دیکھیں نا وہ گیند ہے نا، گیند اس کو گھمائے، اندر والے تو بچ بچ جان کے، لیکن جڑے اتے نے وہ تو ڈگ ڈگ پہن گے نا. ہاں کشش شکل اس لیے رب نے رکھی ہوئی ہے کہ تو اڈ نہ جاؤ گے تو اتنے ہی رہو تھلے، کیونکہ وہ جو اوپر ہے نا، اوپر کشش شکل وہ نہیں ہے نا. اوپر جتنا چلتے جائیں گے وہ گھومتا ہی جائے گا، تھلے ہونا پھر مشکل ہے واسطے. تو دیکھ لیں رب نے کہا کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. تو اس میں بہت بڑی بات ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے زمین میں، رب نے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ایک راہ پا سکو، آگے پیچھے جا سکو. یہ تمہارے لیے رب نے کر دی ہے. زمین ایک بہت بڑی سائنس، زمین جو زمین ہے نا، اس میں بڑے خزانے، بڑا کچھ اور بڑی حکمتیں ہیں رب کی. صرف زمین کے اوپر غور کر لیا جائے. ماہر ارضیات یہ پوری ایک سائنس ہے، پورا ایک سلیبس ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے. کتنی پی ایچ ڈیاں ہو گئی اس پہ، لیکن علم ہی نہیں ختم ہو رہا زمین کا. اور اس کے اوپر صرف اگر ریسرچ کر لی جائے کہ چھونا رب نے، جو قرآن میں کہا رب نے، کتنی بڑی رب کی بلیسنگ ہے. اگر رب نہ کرتا، اس میں کشش شکل پیدا نہ کرتا، تو اسی تے کدی زمین تے، کدی چاند تے، کدی سمان تے، کدی کتے اڑ دے ہونا ہے، کدی کتے اڑ دے ہونا ہے. مصیبت پہ نہیں. بچہ اسکول کا لیا تو وہ جناب والا کتنے پہنچا، مریخ تے. بچہ جو ہے ہم نے بھیجا جناب والا دہی لینے، اور وہ جناب والا وہ کسی پلوٹو پہ پہنچ گیا. کیا کرنا تھا پھر؟ وہ سورج سے زیادہ قریب چلا جاتا، کی بننا ہے. جیسے بھی ہے بھائی سائنسدان صاحب، جیسے بھی ہے، کیا تو رب نے ہے نا، نظام تو رب نے ڈالا ہے نا، یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ سونے سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے اور ان نشانیوں کو سمجھ کے فکر کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.